نظر ہمیشہ خوبصورتی، ترقی، خوشی اور سکون پر لگتی ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو سکون میں نہیں دیکھ سکتے اور حسد کرنے لگتے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کی نظر بھی لگتی ہے۔ نظر بد کو وہی لوگ جان سکتے ہیں جن کی زندگی اچانک پریشانی کا شکار ہوئی ہو، جن کی زندگی اچھی خاصی چلتے چلتے رک گئی ہو، خوشی پریشانی میں تبدیل ہو گئی ہو، زندگی برباد ہو کر رہ گئی ہو۔ تو آج کے ولاگ میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ایسی نشانیوں کے بارے میں۔ اگر آپ ان نشانیوں کو محسوس کرتی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ نظر بد کا شکار ہیں، اور ان سے بچنا کیسے ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اگر آپ سکون چاہتی ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آئی ایم مسفرہ فرام مسفرہ ولاگز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں اپنی ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا جی، ابھی صبح کا ٹائم ہے اور ناشتے کے بعد دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ کام کرنے کا، کیونکہ آج میری طبیعت کچھ خراب ہے، گلا بھی خراب ہے، لیکن چھوٹی بچی کے لیے کچھ بنانا تھا تو ہمت کر کے دوبارہ کچن میں آ گئی، اور اپنی بہنوں کے لیے ویڈیو بنانا بھی لازمی تھا۔ بس کچن میں آئی تو چولہا بہت گندا ہو رہا تھا تو اس کو صاف کرنے لگ گئی۔ بس چولہا صاف کر کے بچی کے لیے کھچڑی بنانا سٹارٹ کرتی ہوں، ساتھ ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ باتیں شیئر کرتی ہوں۔ اچھا جی، ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی بات کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ نظر اور حسد کس کو کہتے ہیں۔ نظر اور حسد کیا چیز ہے؟ نظر یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، آپ کو وہ اچھی لگتی ہے، آپ کا دل اس پر خوش ہو جاتا ہے اور ماشاءاللہ نہیں کہتے تو آپ کا یہ دیکھنا نظر کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ حسد یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں اور دل میں خواہش کرتے ہیں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور یہ جائز نہیں ہے اور نظر لگتی زیادہ حاسد کی ہے۔ نظر بد کی علامتوں میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ اچانک طبیعت کا بوجھل ہو جانا۔ جیسے اچھی بلی طبیعت تھی، اچانک سر بھاری ہو گیا، جسم میں درد یا چکر آنا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر پہلے سب ٹھیک تھا، پتہ نہیں اب کیا ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اچھا خاصا انسان ایکٹیو ہوتا ہے اور نڈھال ہو کر رہ جاتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ کام ٹھیک سے نہ ہونا، جو کام آسانی سے ہو جاتے تھے وہ بار بار رک جائیں یا الٹے ہو جائیں۔ جیسے گھر سے نکلے تو گاڑی خراب ہو گئی، موبائل گر کر ٹوٹ گیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ ٹوٹ جائیں۔ اسی طرح اگر آپ کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں، دوستوں میں سب کو بتا دیتے ہیں تو اچانک سے وہ کام رک جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کچھ نیا کریں تو بغیر کسی کو بتائے کریں، کیونکہ بعض لوگ تو دیکھتے ہی ہیں تو ان کی نظر لگ جاتی ہے، اور بعض لوگ جو ہے حسد کرنے لگتے ہیں تو ان کی حسد کی وجہ سے نظر لگ جاتی ہے اور ہوتے ہوئے کام بھی رک جاتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا اور اچانک سے رونے لگ جائے اور چپ ہی نہ ہو۔ جیسے بوڑھے لوگ کہتے ہیں کہ بچے فوراً نظر میں آ جاتے ہیں، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، لیکن اچانک سے وہ رونے لگ جاتا ہے اور ضد کرنے لگ جاتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ کھانے پینے کا دل نہ کرنا، بھوک اچانک ختم ہو جائے، کھاتے پیتے ہی جی متلانے لگے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ چہرے کی رونق ختم ہو جائے، آنکھوں کے نیچے سوجن آ جائے، تھکاوٹ محسوس ہونے لگے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا خاصا انسان، اچھی صحت، خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اچانک سے اس کی خوبصورتی ڈلنے لگتی ہے، بدنما سا نظر آنے لگتا ہے، تو ہر انسان اس کو دیکھ کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو بہت خوبصورت تھا۔ اسی طرح چھٹی نشانی ہے نیند کا خراب ہو جانا، یعنی انسان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، بار بار ڈر کر اٹھ جاتا ہے، جیسے ذہن پر کوئی بوجھ ہو مگر سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا مسئلہ ہے، انسان صحیح طرح سے سو بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح ساتویں نشانی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں، بلا وجہ ٹینشن، کوئی بات ہوتی نہیں اور دماغ میں ٹینشن نہیں ٹینشن رہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، دماغ الجھا رہتا ہے۔ آٹھویں نشانی ہے بلا وجہ گھبراہٹ یا بے چینی ہونے لگے، کیوں ہو رہی ہے کوئی وجہ پتہ نہیں ہے، کوئی خاص وجہ نہیں ہے مگر دل بے چین ہے، خوف سا طاری ہو رہا ہے۔ اب میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کہ نظر بد اور حسد سے کیسے بچا جائے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے اپنی بہت زیادہ تعریف، اپنی خوشیاں یا کامیابیاں زیادہ اوپن نہ رکھیں۔ جتنا کم لوگ غیر ضروری باتیں جانیں گے اتنی کم نظر لگے گی۔ نظر بد اور حسد سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اچھی چیزوں پر فوراً ماشاءاللہ کہنا۔ جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے فوراً کہہ دیں شکریہ ماشاءاللہ، یہ نہ صرف ادب ہے بلکہ نظر بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ خود بھی دوسروں کے لیے دل صاف رکھیں، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نظر نہ لگے ویسے ہی دوسروں کے لیے بھی اچھی سوچ رکھیں، اچھی نیت رکھیں۔ چوتھا طریقہ اپنی خوشیاں ہر کسی کے سامنے نہ رکھیں، خاندانی باتیں، رشتے، پیسے، پلان، یہ سب صرف اپنی قریبی لوگوں سے شیئر کریں۔ جو چیزیں نظر کے لائق ہوں اسے سب کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ پانچواں طریقہ ہر چیز کو سوشل میڈیا پر بھی اوپن نہ رکھیں۔ بعض اوقات انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ اور لوگ بھی تو سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں، وہ بھی تو ظاہر کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہو رہا تو ہمیں کیا ہوگا، تو دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں۔ ہر چیز کی تصویر، ہر خوشی کی ویڈیو، ہر ایکٹیویٹی اتنا دکھانا ضروری نہیں ہوتا، جتنا کم دکھائیں گے اتنا کم نظر لگنے کے چانسز ہوں گے۔ اور سب سے اہم بات کہ خود کو مضبوط رکھیں۔ نظر کمزور دل پر اثر کرتی ہے، اگر آپ ذہنی اور جذباتی طور پر ہلکے ہوں تو ہر چیز زیادہ لگتی ہے۔
یہاں تک کہ نظر بھی۔ اسی طرح حسد کرنے والوں سے فاصلہ رکھیں مگر میٹھے انداز میں۔ اگر کوئی بار بار تنقید کرے، جیلسی دکھائے، تانا دے تو تھوڑا سا سٹائل سے دور رہیں، محبت سے لیکن مناسب طریقے سے۔ اسی طرح اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اپنے دل کو یقین دے کہ آپ محفوظ ہیں۔ ہر وقت نظر کا ڈر رکھنا بھی دل کو مضبوط نہیں کرتا بلکہ کمزور کرتا ہے۔ جتنا پر اعتماد رہیں گے اتنا کم اثر ہوگا۔ اسی طرح صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ صبح شام آیت الکرسی 4 کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور اپنے بچوں پر دم کریں اور پورے گھر والوں پر دم کریں، لیکن صبح شام پڑھنے کا معمول بنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ صبح پڑھا اور شام میں نہیں پڑھا، ایک دن پڑھا اور 2 دن نہیں پڑھا، بلکہ لازمی لگاتار اس کو پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں، کیونکہ ڈاکٹر بھی جب ہمیں کوئی دوا دیتا ہے تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے اس کو صبح شام استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو صبح شام استعمال نہیں کرتے تو دوا ہمیں فائدہ نہیں دیتی، اس لیے ہمیں وہی کرنا ہوتا ہے جو ہمیں ڈاکٹر بتا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں پابندی سے وہ دوا لینی ہوتی ہے تاکہ ہم اس بیماری سے بچ جائیں۔ اس لیے ان وظائف کو صبح شام پڑھنا ہے اور پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ نظر بد سے بچا جا سکے۔ ہم صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ نظر لگ گئی ہے، لیکن ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن نظر جادو سے بھی سخت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ درود شریف، آیت الکرسی 4 کل پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا پڑھنے کا معمول بنائیں صبح شام۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ صبح شام 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں، اپنے بچوں کے اوپر بھی دم کریں اور اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرمائیں گے ہر پریشانی سے، ہر نظر سے، حاسدوں کے حسد سے۔ لیکن میری بہنوں، آپ نے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی عمل کرنا ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی چیز اچھی لگے نا تو اس پر ماشاءاللہ بولنا ہے، کیونکہ اس طرح آپ کسی کو برکت کی دعا دے رہی ہوتی ہیں اور اس کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچا رہی ہوتی ہیں۔ اس کا صلہ آپ کو اللہ دے گا۔ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی بھلا ہوگا جب آپ کو کوئی دیکھے گا، آپ کے اچھے گھر کو کوئی دیکھے گا، آپ کی خوبصورت زندگی کو کوئی دیکھے گا تو ایک دم سے اس کی زبان پر بھی ماشاءاللہ آئے گا، تو آپ بھی بہت بڑی پریشانی سے بچ جائیں گی۔ یہ چھوٹا سا لفظ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو بہت بڑے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا، کہ حسد کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ناجائز ہے۔ حسد کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ حسد کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اور یہ خواہش کرنا کہ یہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، ایسا کرنا ناجائز ہے، ایسی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، غبطہ جائز ہے کہ اگر آپ کسی کی نعمت کو دیکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو نے اس کو یہ نعمت دی ہے اور اس کو بھی عطا کر، اس کو بھی برکت دے اور مجھے بھی عطا کر، تو اس طرح آپ دیکھ کر یہ خواہش کر سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظر بد سے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے اور تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری ساری باتیں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ آپ کا ایک شیئر کرنا بہت ساری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ اور اپنی بہن کو لازمی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔